وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، اس سے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بات کی تھی تفسیر کے حوالے سے، اور تفسیر میں بھی پہلا مرحلہ ہم نے بیان کیا تھا وہ تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئی، یعنی آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے بارے میں وضاحت فرمائی، تو وہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ ہے جو کہ صحابہ کرام کا ہے، اور اس میں ہمیں وہ تفاسیر ملتی ہیں جو کہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھیں، سوال کی تھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کا طریقہ کار تھا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ صحابہ کرام بھی اس بارے میں پوری طرح جرأت نہیں کرتے تھے، بلکہ گھبراتے تھے کہ ہم اس کو بیان کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے کہ جو چاہے بھی اس میں رائے دے دے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جس میں جب تک کہ صلاحیت نہ ہو، علمیت نہ ہو، اور اس کے مطابق آدمی تیار نہ ہو، اس وقت کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہی فرماتے ہیں کہ میں کس آسمان کے نیچے ٹھہروں گا اور کس زمین پر قدم رکھوں گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی اللہ کے کلام میں جو اس کے لائق نہیں ہے، تو میرا کیا حشر ہوگا؟ تو اسی لیے وہ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ تو اسی لیے بعض صحابہ کرام اس معاملے میں بہت ہی حساس تھے۔ اور تیسرا مرحلہ آتا ہے تابعین کا، جس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو تابعین کرام وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، نہ بھی بسر کی ہو تو کم از کم دیکھا ہو، اور وہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور اسی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ تابعین کرام ہیں۔ تو ان تابعین نے بھی صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور ان سے پھر قرآن کریم کی تفسیر پوچھی، وضاحت ان سے معلوم کی، اس لیے کہ وہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ تو لہذا تابعین کی بھی تفسیر وہ بھی ہمارے لیے ایک اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی واضح رہے کہ تابعین کرام بھی صحابہ کرام کی طرح اس سے گھبراتے تھے۔ وہ اسی لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بیان ہے، کس طرح ہم اس میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کہ وہ اس کے مطابق نہ ہو اور اس کی وضاحت اس سے نہ ہوتی ہو۔ تو اسی لیے سعید بن المسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے جب کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو خاموش ہو جاتے تھے۔ ان سے بعض منقول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے میں اتنی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اور امام شعبی ہیں، وہ بھی تابعین میں سے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر آیت کے بارے میں نے پوچھا ہے صحابہ کرام سے، لیکن مجھے خوف آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرے تابعین کرام جو اس معاملے میں ذرا حساس تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ فوراً کچھ نہ کہیں جب تک کہ کوئی ایسی بات نہ مل جائے جو صحابہ کرام سے منقول ہو۔ بہرحال اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین کرام میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے تفسیری کلمات کہے ہیں اور تفسیر کے بارے میں بات کی ہے، قرآن کریم کی وضاحت کی ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح انہوں نے تابعین نے قرآن کریم کی تفسیر کی تھی؟ تو اس میں پہلا طریقہ تو وہی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ جو قرآن نے ایک جگہ پہ اس میں اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل ہے، کہیں پہ ایک جگہ اس میں صرف اشارہ فرمایا گیا ہے تو دوسری جگہ اس پہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے یہ سب سے اہم اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جس کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر سنت سے کی جائے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، جیسے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ بھی اسی طرح ہی وہ قرآن کی وضاحت کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرتے تھے اور اس کی روشنی میں اس کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ یہی تابعین کے ہاں دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کی تفسیر کی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جائے جو کہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہوا دیکھتے تھے اور آپ کے ساتھ رہے تھے، آپ سے پوچھتے تھے، آپ کی ہر چیز کو جانتے تھے، تو لہذا پھر ان کی اقوال وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ تو جو ان تابعین کرام نے اقوال صحابہ جمع کیے، جیسے کہ مجاہد ابن جبر کہتے ہیں، جو مفسر ہیں، تابعی ہیں، کہ میں نے مصحف کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 دفعہ میں نے اس کو ختم کیا، 3 دفعہ، اور سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پوری میں نے ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کے بارے میں ان سے پوچھا اور ان سے میں سوال کیا کرتا تھا۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ تابعین کرام نے صحابہ کرام کے اقوال کو بھی بہت ہی اہمیت دی۔ اور چوتھا طریقہ ان کا اپنا فہم تھا، اپنا اجتہاد تھا کہ جو جس طرح بھی قرآن کریم کو وہ سمجھ سکتے تھے، جو اس لیے کہ وہ خود عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، تو ان کو اس میں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، اور اس کو سمجھتے ہوئے پھر وہ قرآن کریم کی وضاحت اس طرح کر دیا کرتے تھے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اقوال، اہل کتاب کے، تو وہ بھی جیسے کہ ان کے پاس انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اسی طرح تورات میں، انجیل میں اور ان کی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں ایسے اقوال اور ایسے واقعات ملتے تھے، تو ان سے بھی لے لیتے تھے، ان سے بھی لے کر، اور خاص طور پہ جس طرح ہم اس کو اسرائیلیات کہتے ہیں، تو یہ وہ واقعات اور یہ وہ باتیں جو اسرائیلیات کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی ان تابعین کرام نے نقل کی ہیں۔ اور اس میں مشہور آتے ہیں عبداللہ ابن سلام ہیں، کعب الاحبار ہیں، وہب ابن منبہ ہیں، اور عبد الملک ابن جریج۔ ان حضرات نے اس طرح کثرت سے یہ اسرائیلی روایات بھی نقل کی ہیں۔ تو یہ تو ان کا طریقہ کار تھا، ان کا منہج تھا۔ اس کے بعد جو ہم اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ تابعین کے ہاں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ تفسیر میں پہلی دفعہ یہ اسرائیلی روایات بھی شامل ہو گئیں، اور اسرائیلی روایات کا بھی عمل دخل ہو گیا۔ تو اس میں بھی دیکھنا یہی ہوگا کہ کون سی روایات ایسی ہیں جو کہیں قرآن کریم کے مطابق ہیں، یا اس کی تائید کرتی ہیں، یا اس کے مطابق بیان کرتی ہیں، اور کون سی روایات ایسی ہیں جو قرآن کریم کے برعکس ہیں۔ تو ظاہر وہ نہیں لی جائیں گی۔ ہمارے لیے تو جو قرآن کا بیان ہے وہ اہم ہے، وہ اٹل ہے، اس کے مقابلے میں اگر اس کے برعکس کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی عرصے میں جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو صحابہ کرام کے دور میں بھی بہت یہ وسعت اختیار کرتا چلا گیا، اور اسلامی مملکت پھیلتی چلی گئی، اور اس میں جہاں عرب تھے وہاں عجم بھی داخل ہو گئے، اور ان عجمیوں کی وجہ سے اس میں اور مزید علوم و فنون کا بھی اضافہ ہوا، وہ چیزیں بھی ہوئیں۔ تو اسی لیے پھر وہ چیزیں بھی آ گئیں جس کی اب ضرورت تھی، کہ اس زمانے میں یوں کہہ لیجیے ایک نیا زمانہ تھا، نئی ایک کیفیت تھی کہ جس میں یہ لوگ جو عجمی ہیں ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اس کے مطابق ان کے مسائل کو بھی حل کیا جائے۔ تو یہ ایک مزید اس میں ایک عنصر پیدا ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تفسیر نے اس عہد میں بھی اپنا وہی پرانا جو طریقہ کار تھا، اسلوب تھا، وہی برقرار رکھا، اور وہ تھا کہ روایت کا طریقہ، کہ اپنے اساتذہ سے اس کو لینا اور آگے پھر اس کو روایت کرنا۔ تو یہی وہ طریقہ کار تھا جو چلا آ رہا تھا، جیسے کہ تابعین نے صحابہ کرام سے لیا، اتباع التابعین نے تابعین سے لیا، تو وہ ان سے روایت یہ نقل کرتے تھے، اور اسی روایت کو پھر آگے وہ منتقل کرتے چلے جاتے تھے۔ تو لہذا پھر یہ
طریقہ اس میں برقرار رہا اور باقاعدہ اس میں سند آ جاتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکی ہیں مفسرین یا مکی تابعین وہ ابن عباس سے لیتے ہیں، مدنی ابی ابن کعب سے لیتے ہیں، عراقی جو ہیں وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے لیتے ہیں، اور اس طرح پھر یہ تفسیر جو ہے باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے تابعین کرام کی اس تفسیر کی خصوصیات کی. تو 3 باتیں میں نے عرض کی تھی. چوتھی بات یہ ہے کہ اب یہاں پر جب کہ کثرت سے ایسے مفسرین کرام آ گئے اور ان کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اختلافات بھی بڑھ گئے، اور مختلف قسم کے اختلافات کہیں پہ وہ روایت کی وجہ سے، کہیں اپنے اجتہاد کی وجہ سے، کہیں اپنے فہم کی وجہ سے، تو اس میں پھر وہ اختلافات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ اس کا بھی اثرات بھی ہیں اس کے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ یہیں سے پھر وہ جو مذہبی خلافات تھے اس کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس پہ اثرات واقع ہوتے ہیں کہ ہر مذہب والا یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تائید میں کوئی نہ کوئی بات اس میں شامل کر دے. تو یہ اس طرح کے اختلافات یا مذہبی اختلافات بھی اس میں آئے ہیں، اور یہ بات بھی اس میں نظر آتی ہے اس عہد میں کہ یہ تمام جو اقوال تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ باقاعدہ سند کے ساتھ نقل کیے جاتے تھے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ سند کی صورت میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کے جو تمام راوی ہیں اس سند میں، ان سب کو باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان کی استنادی حیثیت کیا ہے، کیا وہ محدثین کے ہاں قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس روایت پر حکم لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روایت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک اور اس میں یہ چیز باقی رہی، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور پھر تابعین کے دور میں بھی کہ باقاعدہ تمام روایات سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. اور اس میں جو ہمیں مفسرین کرام ملتے ہیں یہ ائمہ ہیں، جن میں مجاہد ابن جبر ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، عطاء ابن ابی رباح ہیں، اکرمہ ہیں، حسن بصری ہیں، زید ابن اسلم ہیں، قتادہ ابن دعامہ السدوسی ہیں، محمد ابن کعب القرظی ہیں، ابو العالیہ الریاحی ہیں، عامر الشعبی ہیں، رحمہم اللہ تعالی جمیعاً. تو یہ وہ ائمہ کرام ہیں جو تابعین میں سے جنہوں نے تفسیری اقوال جمع کیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سے یہ تفسیر منقول ہے جو کہ اگلے مرحلے میں پہنچی ہے. جہاں تک کہ تابعی کی تفسیر ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو فوراً قبول کر لیں گے یا اس میں توقف کریں گے؟ تو اس میں ذرا اختلاف پیدا ہوا. ایک رائے تو یہ ہے کہ تابعی کی تفسیر نہ لی جائے. جو پہلے ہم نے بتایا ہے 3 مآخذ، انہی کو رکھا جائے، تابعی کی نہ لی جائے. اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، انہوں نے تو صحابہ کرام سے لیا ہے، تو اسی لیے پھر وہ اس حد تک ان کی مستند بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہیں. صحابہ کرام کو تو موقع ملا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھی، ہر چیز کو محسوس بھی کیا اور اس کو دیکھا بھی، جبکہ تابعین کرام نے ایسا نہیں ہوا. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جہاں تک کہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی عدالت اور ثقاہت بیان کر دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو لہذا ان کا معاملہ تو بہت اونچا ہے. تابعین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی عدالت بھی اور ان کا بھی مقام جو ہے وہ بھی اس طرح ثابت ہو، اس طرح قرآن کریم سے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے. تو لہذا بعض ائمہ کرام کے نزدیک اس کی اتنی مقام یا اتنا مرتبہ نہیں ہوگا. جبکہ دوسری رائے یہ ہے
کہ جیسے کہ امام احمد بھی کہتے ہیں اور دوسرے ائمہ کرام بھی کہ جب ہم صحابہ کرام سے لیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو پھر ہم تابعین کرام کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو لہذا پھر وہ صحابہ کرام کے پاس بھی ان سے لینا اور ان کی باتوں کو نوٹ کرنا اور ان کی گفتگو کو ملحوظ رکھنا، یہ تابعین نے کیا، انہوں نے ان کا سارا علم محفوظ رکھا، تو ان سے کیوں نہ لیا جائے؟ تو لہذا وہ اس کی رائے دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت ائمہ ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جہاں ہم صحابہ کرام سے لیتے ہیں تابعین کرام سے بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہمیں مناسب قول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر تابعین کی اکثریت ایک ہی بات کہہ رہی ہے اور وہ بھی قرآن کے قریب تر ہے، حدیث کے قریب تر ہے، اور اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی انفرادیت نہیں ہے، بلکہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سب اس میں متفق نظر آتے ہیں ہمیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، بعض کچھ کہہ رہے ہیں، بعض کچھ کہہ رہے ہیں، اختلاف ہے، تو وہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہاں لیں یا نہ لیں، تو لہذا یہی ہمیں سامنے اس کو رکھنا ہوگا۔ تو یہ تو تیسرا وہ مرحلہ تھا جو کہ میں نے ذکر کیا تابعین کرام کا۔ اب آتے ہیں جو اگلا مرحلہ ہے، چوتھا مرحلہ، وہ ہے عہد تدوین، کہ خاص طور پہ اس عہد میں ہر قسم کے علوم و فنون باقاعدہ مدون شکل میں نظر آتے ہیں کہ ان کو جمع کیا گیا، کتابی صورت میں ان کو نقل کیا گیا اور ان کو پھر امت کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو یہ ظاہر ہے یہ مرحلہ ان تمام مراحل سے بالکل ہی مختلف ہے، جیسے کہ بنیادی اختلاف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان تینوں مراحل میں ہر چیز جو تھی وہ روایت کے ذریعے سے چلی آ رہی تھی، سند کے ذریعے سے چلی آ رہی تھی، کہ ہر طالب علم اپنے استاد سے لیتا تھا اور پھر آگے منتقل کرتا تھا۔ جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ چیز ایسی نہیں رہی کہ جیسے پہلے تھی، بلکہ وہ اس طرح براہ راست نقل کر دی جاتی ہیں، براہ راست بیان کر دی جاتی ہے۔ اور یہ تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ پہلی صدی میں شروع ہوتا ہے یہ مرحلہ تدوین کا، اس سے پہلے جو 100 سال ہیں یا اس سے پہلے جو عرصہ ہے وہ پہلے 3 مراحل کا ہے، تو یہاں سے لے کر یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہیں پر ہی احادیث بھی مدون کی گئیں، احادیث کی کتابیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی اس طرح باقاعدہ جمع ہونی شروع ہو گئیں، اور اس کو اس طرح کے تمام جو اقوال تھے تفسیر کے یا تفسیر جو ان لوگوں نے کی تھی وہ سب وہ جمع ہونے لگی۔ تو اس میں اگر دیکھیں اس میں چوتھے میں، تو اس میں بھی ہم مختلف اس کے عہد دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا عہد تو وہ ہے کہ جہاں پہ تفسیر حدیث کے ایک باب کی صورت میں تھی، جسے کتب حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، اور اسی طرح مختلف اس کو موضوعات دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کتاب التفسیر کے نام سے بھی احادیث جمع کی گئی، اور اس میں وہ تمام جو تفسیری اقوال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منسوب، وہ سب کے سب ایک ہی باب میں جمع کر دیے گئے، اور اس کا نام بھی کتاب التفسیر یا باب التفسیر رکھ دیا گیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن حضرات نے یہ کام کیا ان میں یزید ابن ہارون السلمی ہیں، شعبہ ابن الحجاج ہیں، وکیع ابن الجراح ہیں، عبد ابن حمید ہیں رحمہم اللہ جمیعاً۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے میں اس تفسیری جو مواد تھا اس کو اس طرح نقل کیا، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان حضرات کی جو خصوصیات تھیں اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے سند کا خیال رکھا، وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا تو انہوں نے بھی اس کا خیال رکھا۔ دوسری بات ہے کہ انہوں نے تفسیر کو مستقل بالذات نہیں کیا، الگ سے نہیں کیا، بلکہ اس کو حدیث کے ہی ایک باب کی شکل میں دے دیا گیا۔ اور تیسری بات کہ صرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی نہیں جمع کیے، اس معاملے میں احادیث کو جمع نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ صحابہ کرام اور تابعین کرام کی تفسیر کو بھی جمع کر لیا۔ تو اس طرح اس پہلے عہد میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے یا دوسرا عہد ہے اسی مرحلے میں، کہ اس میں اب تفسیر ایک مستقل بالذات الگ سے ایک علم کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور اس میں پھر یہ تمام جو اقوال ہیں اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر ہیں
وہ سب اکٹھی کر دی جاتی ہیں، تو وہ ہمیں ملتا ہے اس مرحلے میں۔ تو یہاں پر ہم نے صرف ذکر ہی کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔